مارا دارے چارو کان شمع واس ڈاکٹر ایوب بلوچ ودے حاضر ہیں شمارا خبر ہستے کہ ماں ہمیشہ یک نوکے سیگمنٹ ودے شمع حاضر بھائی مرچی اسپیشلی میں سیگمنٹ ہستے ذہنی بیماریاں نیوار وہیں آئی وہ مرچی میں کرا اسپیشلی جو گیسٹ ہستے مہمان ہستے آستے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہیں آ سائیکیٹرسٹ اور مینٹل ہیلتھ سندھ دے چیئرمین ہستے آئیے باس کار کو تھا اسپیشلی انسانی ذہنہ نیوار ہوا آئیے نادرائیے آئیے رچوں بہتر کنے آئیے واسطہ پارلیمنٹ تو کا بھی سینٹ تو کا بھی تھا عہدہ بھی شریں بل وغیرہ پاس کو تھی اور آئیے علاوہ انی سینٹ چکر ختم ہوتی گئی یہ جو مدتیں اچرند اسپیشلی ذہنی بیماریاں واسطہ بات ادا کار ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ پہلے بھی ہم نے آپ کو یہاں پہ وش میں کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ جو آپ کا اسپیشلی آپ نے بہت سے ادارے آپ کام کر رہے ہیں سوشلی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ اسپیشلی یہ مینٹل ہیلتھ یہ بیسیکلی ہے کیا ہے اس کے فنکشن کیا ہے اور کس طرح یہ آپریٹ کر رہا ہے. میں سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا چیئرمین ہوں. سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی جو 18ویں امینڈمنٹ ہوئی تو 1912 کا ایکٹ تھا ایک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سارے پاکستان میں بر صغیر میں تھا. یہ پھر پارٹیشن ہوا تو ہمیں ملا. پھر جب 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ایکٹ کو ختم کر کے ہر صوبے کو اتھارٹی مینٹل ہیلتھ اتھارٹی بنانی تھی تو یہ صوبہ سندھ کی اسمبلی نے 2013 میں بل پاس کیا اور پہلی اسمبلی تھی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی نے پاس کیا, اس کے بعد کے پی نے کیا, شاید بلوچستان نے بھی پاس کیا ہوا ہے کیونکہ غلام رسول ہمارے سے رابطے میں ڈاکٹر غلام رسول جو سائیکیٹرسٹ ہیں آپ کے بلوچستان کے. اچھا. تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو بھی ہو سک رہا ہے. اب یہ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا کام جو ہے کہ پہلے لوگوں کو رستوں سے گرفتار کرتے تھے یہ جو جن کا بیمار ہوتے تھے ذہنی صحت کے حساب سے, اب اس میں ان کا ہیومن رائٹس کا خیال ہے. تو یہ جو اتھارٹی جو بنی ہے اس میں یہ کہ جو بھی ذہنی صحت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ہم حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک طرح سے ایڈوائزری باڈی ہے, ایک طرح سے اتھارٹی ہے کہ کتنے ہمارے پاس سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ صوبے میں ہیں. ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ذہنی صحت کے حوالے سے جو ایکٹ میں لکھا پڑا ہے. 2017 میں یہ اتھارٹی بنی. میں کیونکہ سائیکیٹرسٹ تھا تو مجھے چیئرمین کیا گیا. ابھی دوسری دفعہ بھی مجھے چیئرمین کیا گیا ہے 2021 میں. تو میرا دوسرا ٹینیور ہے. اس عرصے میں ہم نے حکومتوں کو سندھ کی حکومت کو مختلف سجیشنز دی. ایک ہم نے یہ کہا کہ جو پرانا ترین ہسپتال ہے ہمارے پاس سر کنور جی جہانگیر انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز, اس کو گدو بندر کہتے تھے. تو یہاں جو ہے پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن سے بعد بھی بلوچستان کے پیشنٹ یہاں داخل ہوتے تھے. فاٹا اب تو کے پی ہو گیا ہے, اور افغانستان, ایران, گجرات ہندوستان کا, اور راجستھان, ساؤتھ پنجاب. پارٹیشن سے پہلے یہاں جو ذہنی صحت کے پیشنٹ یہاں داخل ہوتے تھے, اور پارٹیشن کے بعد بھی جو پاکستان موجودہ ہے تو سارے پاکستان کے پیشنٹ یہاں داخل ہوتے ہیں سندھ کے اور دوسرے صوبوں کے. تو اس کی ہم نے قانون سازی کی ہے. اب وہ آٹونومس باڈی بن گئی ہے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, مراد علی شاہ صاحب کا, بلاول صاحب کا, کہ آگے چل کر یہ پہلی جو ہے مینٹل ہیلتھ یونیورسٹی بنے ایشیا کی پبلک سیکٹر میں. تو انشاءاللہ لگے پڑے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھی امید ہے کہ جس سے بلوچستان سندھ سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اچھا بالکل. تو خیر یہ آپ کے یہ فنکشنس ہیں جس میں مطلب آپ سجیشن دیتے ہیں اور گورنمنٹ کو اوپر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. کچھ چیزیں آپ خود ہی کرتے ہوں گے, بہت ساری چیزیں آپ کو سپورٹنگ وہاں پہ اچھا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کی میگزین میں نے پڑھا تو اس میں ایک آپ لوگوں نے ایک سروے کیا تھا وہاں پہ اسپیشلی تر پارکر پہ جو سوسائڈ خودکشی زیادہ وہاں ہو رہی تھی, تو اس پہ یہ کیا اس میں لائسنس کیا تھا؟ دیکھیں سروے ہم نے کیا تھا صوبے سندھ کا. اچھا. کہ ضلع سروے میں سوسائڈ 2016 سے 2020 تک کتنی ہوئی ہے وہ ایک سروے کیا. پھر ہم نے جو ہے ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ
یہ اٹاپسی کی تھی، جو لوگ سوسائڈ سے جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے اٹاپسی کی، اس کی قبروں سے لاش تو نہیں نکالی، اور ان کے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، ان سے ساری اسٹوری اکٹھی کی کہ بھئی کیا ریزن تھا. تو وہ بھی رپورٹ ہماری ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے کیا ہے. ہم نے تو نہیں کیا، یہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو جو ہمارا جو ریگستانی علاقہ ہے صوبے سندھ کا، یہ تھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ گوٹکی تک جاتا ہے، جس میں 5-6 ضلع آتے ہیں. سانگڑ بھی آتا ہے، عمر کو، تھر پار کر، اس کے بعد اپنا یہ نارا ڈیزرٹ، خیرپور، سکھر اور گوٹکی تک. آگے پھر پنجاب بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرف ہندوستان ہے جس میں راجستھان اور گجرات ہے. تو یہاں تقریباً مسائل جو ہیں، غربت ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں. سوسائڈ ریٹس بھی، کیونکہ ڈپریشن کنٹرول نہیں ہوتا تو سوسائڈ ہو جاتا ہے. اور ذہنی صحت کے ایشوز ہیں اپنی جگہ پر، لوگ نشہ بھی کرتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں. مطلب بہت سارے فیکٹر تھے اس میں. جی 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 بالکل. تو اس میں مین وجہ یہ غربت، تو اس کی بھی ایک وہ ہے. یہ بھی ہے دوسری، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ میں کیمیکلز ہیں، ڈوپامین ہے، سیروٹین ہے، اگر وہ کم و زیادہ ہو جاتے ہیں تو ذہنی صحت ہو جائے، امبیلنس ہوتے ہیں. تو تھرو میڈیسن اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور ضرور پریشرز ہیں، اکنامیکل ایشوز ہیں، دیگر ایشوز ہیں. ہماری ریسرچ کووڈ پر ہم نے کی تھی. اچھا. کہ پاکستان میں کتنا اور ہمارے صوبے میں کتنا کووڈ کی وجہ سے 40% ڈپریشن ہوا. اچھا، لوگوں کے اوپر اس کے اثرات 40% ڈپریشن. ان 40% میں سے 25 سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم خودکشی کریں. یہ کورونا کے دوران جو ہوا ہے، کورونا 21 میں وہ ہماری ریسرچ ہے بہت بڑی. اچھا. اور اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کرونا، ابھی آپ دیکھیں نا 40%، ابھی بارشوں کی وجہ سے، اسی پہ میں آ رہا ہوں بھی اس پہ کہ کتنا کرونا کی وجہ سے 40% ڈپریشن ہوا ہے. 40% ڈپریشن ہو. مڑادار چاروکان ڈاکٹر صاحب یک کپے ہمیں کہنے گئے کہ اسپیشلی ڈاکٹر صاحب ہمیں کپ کہا کہ ماں مینٹل اتھارٹی ہستے جب اس صبح 8 ترمیم رند 8 ترمیم رند صبح کو مختاری دیکھ بیتا تو ارچے ہوتی اتھارٹی بنایا تھا گوڑا صبح سندھ پہلا شیم بیتا کہ یہ 2013 ہوتی مینٹل ہیلتھ حوالے اچھی ہوتی ہے. آئین منظور کو تکا ہوتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی بیتے ہیں، شکار بہنتے ہیں، اسی ماں انالیسس کریں لاتی چیز ہمارا وطارا ہستے اتھارٹی ماں کنے دومی اسی ماں سپورٹنگ ماں ہوتی ریسرچ ورک کریں گوڑا ماں گورنمنٹ اچھی بیتے ہیں، یہ ایڈوائز دیں کہ یہی چیز کنک میں بنتے ہیں. تو ہمیں حوالے ڈاکٹر صاحب اسی کہ میں ظاہر ہیں یہ جو مینٹل ہیلتھ اسی ہوتی بعضیں فنکشن بہنتے ہیں، ایڈوائزری بھی دنتے شکرا سائیکیٹرسٹ رو جمع بہنتے سر جیں سندھ تقریباً. تو آوتی انالیسس رپورٹ دیں مختلف ڈسٹرکانی چیزیں آئین تو کہ دو مطلب امپورٹنٹ ہیں. ہما تیسرے ورک بہنتے ہیں سائنٹیفکلی شام ہوتی ریسرچ کو تکا کسی کے ارچے ادا جو ودکشی بیتے ہیں ادا وطارا جو خودکشی میں کچھ نہیں کہ سوسائڈ جو ریٹ بیتا گڑتا انالیسس کو تک وجہ ریزن چیئنتے آئی رن گڑا یعنی باقاعدہ سائنٹیفکلی آٹوسپی مطلب ہسٹری کہتا امات آنی کرا لاتے نگوارانی براتانی یک مطلب پراپر یا پیتے کرا ڈیٹا ریزن چی بیتا آئی تو کا ریزن کسی گیشترے مردمانی زیادہ تر ہمیں مسئلہ بیتا کہ اکنامیکل کنڈیشن مردم خراب بیتا دیکھے ڈپریشن وجہ بیتا انسان سرا واضح چیز ماں کیمیکل چینجز کا ہیں تے انسانی برین سرا دماغ سرا تو اپ اینڈ ڈاؤن بیں ہارمونس آئی بھی ریزن بنت کنتے انسان اچھے ظاہر برین ایک وزن کردار ہی انسان سرا تو آچیں کننتے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کو ہمیں دورانہ طرح خبریں کہ پوری دنیا ہے انٹرنیشنلی یا مرضیت کا غم کرونا آئی چے رند کسی کے یہ بھی ڈاکٹر صاحب کسی کے میں ہوتی ہے ہمیں مینٹل ہیلتھ حوالے چیک سائنٹیفکلی ریسرچ بیتا آئے تو ریسرچ تو بیتا کہ 40% مردماں کچھ تھا کہ ماں خودکشی بکنے چیئے آئی ریزن ہمیں بیتنا اکنامیکل کنڈیشن ڈپریشن ماحول انچے خراب لوگن تو بند بیتگا مردم یا ریزن یا خوف بعضیں چیز بیت کت کا ایک سائنٹیفک ریسرچ کو کہ 40% مردم اتنی سوسائٹی ہے کچھ کہ ماں خودکشی بکنے. تو یک الارم ایک سچویشن نہیں بیتا ہمیں حوالے مانی ڈاکٹر صاحب جو اس کنک لوٹیں کہ آیا یہ سیلاب نیت کا بیتا بعضیں ڈسٹرکٹ ڈسٹرب بیتگا یوں سندھ اور بلوچستان زیادہ افیکٹڈ بیتا آئی یہ چیز اثرات بیتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کورونا کے اثرات ظاہر انسانوں کے برنوں پہ آئے تو اسی حوالے سے ایک سیلاب
तकरीबन बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और सूबे सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहे। उसमें आजकल देखें महंगाई वगैरह, ये सब्जियों वगैरह भी शॉर्टेज हो गई है, प्याज वगैरह, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें हमारे सूबा सिंध से प्रोडक्शन होती हैं, वो तकरीबन सैलाब की वजह से नुकसान। उसके क्या असरात आपने देखें? एक दुनिया में कोरोना की वजह से जनरली जो है बहुत से मसले मसाइल, जिसमें इकोनॉमिकल मसाइल, बिजनेसेस, नौकरियां का जाना, दूसरी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ज़हनी अमराज। और उसके ऊपर जो हमारे पास बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान और सूबे सिंध में इंतहाई जो है ऑलरेडी कोरोना की वजह, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन भी बढ़ गया, अब तो 50% तक जा रहा है। और फसलें लोगों की तबाह हुई है, और इस वजह से जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से जो हम रिकवरी फेज़ में अभी नहीं है, और ये सैलाब ने और बर्बाद कर दिया है। तो वैसे पाकिस्तान आपको पता है कि सिक्योरिटी स्टेट है, सोशल स्टेट नहीं है जहाँ लोगों को फ़ायदा हो। इस रीज़न से जो सारी बजट हमारी इधर उधर चली जाती है, लोगों पर तवज्जो कम है। बात 75 साल से यही चल रहा है। सोशल वेलफेयर स्टेट होती तो लोगों पर ज़्यादा ख्याल किया जाता। तो इस हवाले से अगर सूबों को सही खुद मुख्तियारी मिल जाए, सेंडेक और रिक्वेडेक और ग्वादर पोर्ट की आमदनी बलूचिस्तान को मिल जाए, आपके पास कल्चरली बहुत ज़्यादा अच्छे स्पॉट्स हैं, हिंगलाज है या दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें ही आप इतना कमा सकते हो, तो आप के पास सरप्लस चीज़ें आ सकती है। बदकिस्मती है, पाकिस्तान को अभी एक डायरेक्शन बनानी पड़ेगी फ्यूचर में, अभी तक तो हमने नहीं बनाई है, कि लोगों की सेहत, तालीम, रोज़गार, तरक्की, उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो है मसले मसाइल बहुत ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे सैलाब आए थे, सैलाब से लोगों के ऊपर यही आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ था, फिर उसके बाद हालात हुए, तो इंसानी ज़हनों पर उसके असरात आप? इंसानी ज़हनों के असरात ये हैं कि लोग जो है वो ज़हनी तौर पर माऊफ हो रहे हैं, काम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, काम करने को दिल नहीं चाहता है, मायूस होकर होपलेसनेस कि ज़िंदगी में तारीख नज़र आती है। ये सब असरात हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कम हो रही है, उनके बच्चों पर, फैमिली पर इफेक्ट हो रहा है। बड़ा दर चारुकान डॉक्टर साहब हमें कुछ कि सैलाबाचे भी बाज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब बिता आई अच्छे सोसाइटी सराई असरात अस्ता बायदें के डॉक्टर साहब के चीज़ा ना बेहतर में बिकने यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बिकने मर्दमानी इकनॉमिकली आयार अगर साउंड करें तो अच्छे ज़राए मारा दरगेज गुलूटी कि आउदे मर्दमान सारा चीज़ खर्च पे बनते हैं। जो डॉक्टर साहब ज़िक्र कुतका के अमूदे अगर लोकल मर्दमारा मर्दम प्रमोट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते हैं तो चीज़ बेहतर बयां यानी लाइफ शर बीते, तो ये डिप्रेशन, बदकुशी, बाज़ अच्छे मामलात एंड सर पैदा के आया होती जिंद अच्छो स्या गंदग आए गए कि तारीखी तो कहें तो हमें वजह अच्छी एंड सर असर आई पैदा के मर्दम कम के डिप्रेशन ने उनका गिश्तर रह गए, तो एक उम्मीद है या कम आए गए, तो हमें उम्मीद आ जाकर के वास्ता बायदें कि गवर्नमेंट आनी कार हैं कि मोती मर्दमाना मोटिवेट बिकना आया बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया और आनी ज़िंदगी ना बेहतर बिकना आनी वस्ता रोज़गार तलाश बिकना चीज़ें अच्छी भी के आ जो हस्ते एडजस्ट हमारा एक ब्रेक के रन प्रोग्राम में कंटिन्यू करें।
मड़ादार चारों का एक ब्रेक के ब्रेक के अचिरंद प्रोग्राम कंटिन्यू करने शुमारा माँ गुशक लूटी के मर्ची मेकर जो गेस्ट हैं सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं, चेयरमैन हैं सिंध मेंटल हेल्थ साइंस है, और दूसरी का पेशवारा ये गुशक लूटा के डॉक्टर साहब बेसिकली साइकेट्रिस्ट है। माँ ये गुशक जिस कनक लूटे के मर्दम चिया बीमारी वगैरह ये जहनी जो बीमारी हस्ता आए नहीं बारो अगर मैं डिस्कस में करें। डॉक्टर साहब बेसिकली ये डिप्रेशन की रीज़न क्या है, क्या किस वजह से ये इंसान को? देखिए डिप्रेशन जो है साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस, के दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, ज़हनी अमराज होते हैं। अभी साइंस ने तरक्की की है, मेडिकल साइंस ने, दवाएं होती कि वो उसको बैलेंस करते हैं तो बीमारियां मुख्तलिफ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हम तो ये समझते हैं जो प्रूफ ये हो रहा है। तो अभी तो जिनको बीमारियां होती हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अगर डिप्रेशन को अब आप इलाज नहीं कराओगे तो उसके एक्सट्रीम वो खुदकुशी करेगा या करेगी। अच्छा, और खुदकुशी यहाँ हमारे पास 1918 ये जो एक्ट है 235 पीनल कोड, जिसके तहत जो खुदकुशी करता है एक तो इंतकाल कर जाता है, जो बच जाता है उसके लिए सज़ा है 1 साल और 1 लाख 2 लाख जुर्माना भी है 50,000 से। ये अंग्रेज़ के दौर का कानून था। अंग्रेज़ ने खुद 1961 में ख़त्म कर दिया ये कानून और हिंदुस्तान में भी ख़त्म हो चुका है। अभी मैंने एज ए सेनेटर कोशिश की थी, सेनेट से मैंने पास कराया था, नेशनल असेंबली में नहीं हो सका। तो हमने कहा कि भाई रियासत माँ है, जो बीमार होता है ये बीमारी है सही, और उसको रियासत का काम है कि उसको रिहेबिलिटेट करे, ठीक करे उस आदमी को या औरत को, बजाय उसको सज़ा दे। तो देखें अब क्या होता है। अभी दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ से शहादत ऐवान ने दोबारा सेनेट में उसने पास करवाया है। अब नेशनल असेंबली क्या करती है वो मुझे पता नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब ये कानून है, उसमें अगर कोई खुदकुशी करता है अगर बच गया तो उसको सज़ा मिलती सज़ा है, ये हमें पता नहीं था। लेकिन बाकी वो जो बीमारी है तो उस बीमारी को बेहतर रियासत का काम है, माँ है उसकी ख्याल करे। ठीक है। अच्छा, मतलब डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है, उसके इलाज बाकायदा मौजूद है? बिल्कुल है, बिल्कुल मौजूद है। अगर जो इंसान करता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, एक दूसरा एक बहुत ज़्यादा बीमारी है जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, ये इसकी क्या अलामत हैं लोग? शिज़ोफ्रेनिया जो है कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अच्छा, और ये लंबे अरसा चलती है। इसका इलाज करने से रिकवर भी हो जाता है, फिर दोबारा भी होता है। ये उसमें कानों में आवाज़ें आती हैं, शक्लें नज़र आती हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कभी वो अपने ख्याल नहीं करता है। कभी उस मरीज़ से आप कहो कि खुदा ना खास्ता कभी तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हुआ है तो उसको कोई परवाह नहीं होगी। अगर कहीं घर में शादी होगी तो उसका भी उसको परवाह नहीं होगी। मतलब वो कपड़ों का नहीं ख्याल करेगा, पखाना पेशाब का ख्याल नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, महफिल में अगर बैठेगा तो वहाँ उस चीज़ का ख्याल नहीं करेगा। इसमें बहुत सारी अलामतें हैं शिज़ोफ्रेनिया की और उसका इलाज है। और शिज़ोफ्रेनिया की के अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अच्छा, तो आजकल तो इलाज आ गया है, मगर ये कि लंबा सा, जिस तरह डायबिटीज़ है सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती है, इसमें भी इसी तरह ही है। अच्छा, तो ज़रूरी है कि मतलब दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा। बेसिकली इसका इलाज मौजूद है? बिल्कुल है। मतलब ये भी वही किसी हार्मोन वगैरह की डिफिशिएंसी होती है? डेफिनेटली वही, जो केमिकल्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, जेनेटिक इश्यूज़ हैं, अच्छा, दीगर फैमिलीज इश्यूज़ हैं। बहुत सी बीमारी फैमिली टू फैमिली भी तो शिफ्ट होती है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक रीज़न्स है। इसलिए कहते हैं कि शादी जो है बाहर से की जाए। बाहर से मतलब है कि रिलेटिव्स में नहीं की जाए तो फिर बीमारियाँ आस्ते आस्ते बढ़ जाती है, जो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मतलब बाहर किया जाए तो ख़त्म हो जाएंगे इसमें? यहाँ ज़ाहिर है। बाहर से मुराद मतलब जो कि फैमिली से दूर हो, कज़न मैरिज से अवॉइड करें? हाँ, कज़न मैरिज या फैमिली मैरिज से। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरी कम्युनिटी या दूसरे फैमिलीज, तो उसमें ये चीज़ें आस्ते आस्ते वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है। तो
अच्छा गुलचारू का एक डॉक्टर साहब एक अपने को तो कि शिजोफ्रेनिया की एक अच्छी कंडीशन है जो आई और तरबास एक अच्छी मर्दमन तो एक चीज़ें कहते हैं कि उधर सर पर तो लगी कि मोहम्मद ने चीज़ियाँ गूशाचे आवाज़ का आते देखिए चीज़ें वादे अच्छे आयरा ना खुशी है आल बीते ना गमे है आल बीते कि लोग एक फौतगी बीते आइए फरवान न बीते लाते यहाँ सीरे चीज़ें बह गए आइए भी आइयरा ये मतलब सामान न बीते वती मतलब गोश्त करने क्या होती होश है समय तो करना बीतते आइए रामा कंडीशन भले आइए भी इलाज हंसते बाकायदा साइंस तरक्की होता साइंटिफिकली आइए डॉक्टर आइए प्रॉपर ट्रीटमेंट करते मेडिसिन देते वती नॉर्मल लाइफ वातें करते इन्हें के हर चीज़ ये इलाज मौजूद है तो ये नहीं कि मर्दम कह रहा है यल बेदनते बाकायदा आवड़ा सोसाइटी व्यवस्था एक मदनेशन भी स्पेशली फैमिली व्यवस्था फैमिली बाद बड़ा डिस्टर्बेंस बाद मामला पैदा भी खुद करते डॉक्टर साहब उसी आइए इलाज मौजूद है इलाज डॉक्टर साहब दूसरा ये है कि हमने देखा है शायद आपके डोमेन में शायद आता है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सवाल में लोगों ने पूछे हैं तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि किसी को ऐसे झटके लगते थे फिर उसके ऊपर उसको जो है ना चप्पल वगैरह मारते हैं कि बोल रहे वो सही हो जाएगा पता नहीं क्या ये क्या चाहिए ये जो है बड़े सगीर में या एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अफ्रीका इसको कहते हैं कन्वर्जन एंड डिसोसिएशन या एक ज़माने में उसको हिस्टेरिया कहते थे। अच्छा ये ज़हनी दबाव की वजह से ये चीज़ें होती हैं उसका इलाज है कहते हैं जिन आ गया है या ये हो गया है फलाना हो गया है ख़ास तौर पर मज़ारों पर आप जाएंगे पीर बाबा के पास जाएंगे तो वो लूट मार करते हैं मगर इसका इलाज है आप इलाज कराएं। बाकी जो दूसरी बात आपने की कि जूते मारना तो वो मिर्गी की बीमारी है मिर्गी की बीमारी है उसका तो 100% इलाज है उसका आप खाओगे तो 70% ऐसे लोग हैं कि वो 3-4 सालों में ठीक हो जाएंगे। अच्छा 30% ऐसे हैं कि उसको 8-10 साल लगेंगे। अच्छा तो 5% ऐसे हैं कि जिसको सारी ज़िंदगी गोलियां खानी पड़ेगी तो उसका भी इलाज है मिर्गी का झटके या मिर्गी का जिसको आप कहें। बाकी वो तो है हिस्टेरिया उसका भी इलाज है जिसकी अंग्रेज़ी फिल्में आती हैं ये जिन आ गया है फिर जिन को निकाला है ये वो ये सब साइकेट्रिक इलनेस है मतलब एक ज़हनी बीमारी हैं जिसकी इलाज मौजूद है बिल्कुल मौजूद है। अच्छा गुलचारू का डॉक्टर साहब उसी के इलाते ने मर्दवाना माँ कॉन्सेप्ट बीतते हैं कि अच्छे मर्दवान दस्ता रवानते हैं आवशी भी शेरा जन्नियत का प्लानत का बातें अच्छे से कराते मामला कराता अभी एक ज़हनी बीमारी हस्ता बाय दें कि माँ जो फील्ड है डॉक्टर हंसते हैं या शुमा होती है हमारा GP डॉक्टर हंसते हैं आई वहाँ मशवरा बिकने और प्रॉपर हमारा डॉक्टर करा बोले तम जो हमारा साइकेट्रिस्ट बीते हैं ये तो आइए प्रॉपर आइए इलाज करते हैं अब बाकायदा इलाज आई नहीं मौजूद है बजाय मर्दम दिखे अच्छे गलत जागे मर्दम बरोते हैं काम का है ना गलत चीज़ गोशनते हैं तो काम का अंगा ज़्यादा फैमिली परेशान बहनते हैं बाय दें कि ये जो हंसते कंडीशन के हंसते मर्दों के जिन या चीज़ियत का आइए भी इलाज मौजूद है हाँ भी एक ज़हनी बीमारी है हंसते आइए इलाज मौजूद है बाकायदा आइए ट्रीटमेंट बैगा चला ख़त्म भी दूमी वगैरह झटका लगे थे वहाँ जो हंसते कहते तो आइए अभी विषम तो हमारे कंडीशन विषम थी एपिलेप्सी है और डॉक्टर साहब उसी आइए भी बाकायदा मरछा मॉडरेट टाइप मतलब अन्य साइंस अमचू बेहतर तरकीब होता तो आइए अगर हमारा ट्रीटमेंट अब दिए बिल्कुल ख़त्म भी थे लाते यानी 70% तो तकरीबन उसी मर्दमन रवानते लाते 5% लॉन्ग टर्म मेडिसिन वर्क कपते गेशतर है नहीं इलाज ये मौजूद हैं तो बाय दे होती ट्रीटमेंट बाकायदा एक विकने नहीं ऐसा तरक्की को था मामा कहानी चीज़ा चे दर भी आए जो कहानी एक कंसेप्ट बीता आया चे बेहतर हमशे के माँ होती ये अन्य जो साइंस है तरक्की में हो माँ वतारा भी अपडेट बिकने और स्पेशली हमारा डॉक्टर हमारे को शक्ल होती हैं GP डॉक्टर हम बाय दें शुरू कर रहा है मर्द में कहते हैं बाय दें आइए प्रॉपर हमारा डॉक्टर ये जो फील्ड है सब्जेक्ट है आई कर रहा भी देते हैं और आइए इलाज बीतते हैं और एक बेहतर सोसाइटी ये माँ दरियाफ्त करने तो डॉक्टर साहब ये तो खैर वो कॉमन वो है बहुत सारे एक मैंने वो देखा है कि अपने आप को ऐसा समझ रहा होता है कि मैं बादशाह हूँ और ये हूँ ये ऐसे बहुत सारे हमने देखे उसको क्या उसको कहते हैं कि मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। अच्छा
یا بائی پولر ڈس آرڈر. بائی پولر ڈس آرڈر. وہ کبھی جو ہے بادشاہ سمجھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے, پیسے والا سمجھتا ہے. دوسری طرف پھر وہی شخص کچھ عرصے کے بعد ڈپریس ہو جاتا ہے, مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اداس مایوس ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی علاج ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے بیماری بائی پولر, دو پولس. اچھا, یا مینک ڈپریسو. اچھا, مینک مینس بہت بڑی بڑی باتیں کرنا, پیسہ خرچ کرنا, اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا, اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھنا. دوسری طرف وہ ڈپریس ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد, اداس ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کا علاج ہے, بالکل انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا بھی علاج ہے باقاعدہ. اچھا, جو اپنا کنسیپٹ بنانا. اچھا, یہ بھی مطلب ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں مطلب ایک ذہنی بیماری میں آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. بالکل. تو بہت سارے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ایک مطلب پاگل کنسیپٹ اور یہ چیزیں دیے ہوتے ہیں. ابھی اویئرنیس آ گئی ہے معاشرے میں. میں نے کراچی کے یہ اپنے لیاری کے علاقے میں 20 سال پریکٹس کی ہے. اچھا, چاکی واڑہ میں. اچھا. تو وہاں بلوچستان کے لوگ آتے تھے اور اپنا ایرانی بلوچستان کے لوگ آتے تھے اور عمان کے آتے تھے, قطر کے آتے تھے. یہ بلوچ ہیں جو خلیج میں تقریباً ٹھیک ٹھاک اور ان کے میں نے علاج کیے ہیں. اچھا, لیاری کے لوگوں کو بھی کیا. لوگ اویئر ہیں, لوگوں کو پتہ ہے بیماری ہے. ابھی بھی مطلب دیہات اور اس میں نا جب باراڑی نشے کا علاج ہے, جو لوگ نشہ کرتے ہیں اس کا بھی. اس پہ میں آؤں گا بھی, جو ہے نا کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ ریزن اس پہ, تو بہت زیادہ کامن ہے آج کل ہماری ینگ جنریشن. جی بالکل. اچھا, موڑا چاروں کا ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ کہیں کہ یہ بھی علاج ہستا کہ تقریباً جو ارچنا ادرائی ہستے میں سوسائٹی بعد نہیں مردمان سے ریجیکٹ کو تھا الدا تگا کہ آیا نا بالکل وہاں سرٹیفکیٹ جاری کو تھا کہ ہر چیزیں علاج موجود ہیں. سائنسا بعض ترقی کو تم اور ریپیٹڈ میں گپا کن گیا کہ آیا باقاعدہ اما ہوتی خاندان اگر مردم ہستائیں برات یعنی پتا ناکو انتے کسے بھی ہستے واحد اگر کسے سوسائٹی تو کا فیملی تو کا آئی آنچیں اپ اینڈ ڈاؤن آئیے بائی پولر گپ کو ڈاکٹر صاحب کے شکر اتارا کدی کدی جو بادشاہ سپت بھی خرچ کا کدی اوپر ڈپریشن تو وہ کہتے ہیں. یہ درو ایک نادرائی ہے. یہ نہیں کہ شما یہ کچھ ہے کہ بابا یہ اترا بارے چھی سمجھ گئے, یہ اترا پراؤڈ سمجھ بولے ذہنی بیماری ہیں. کوشش بکنے کہ آئی علاج کنے سوسائٹی وہاں شمع ہی امرا بیت کام شما ڈائریکٹ آئی ایک سرٹیفکیٹ دین تھے کہ بھئی چشے مرد میں اسپیشلی میں سوسائٹی ماں ہوتی ہے میں بلوچانی گپا کنے کہ ماں جلدی ماں مرد مارا جلدی یک را کنے وطا چی بائی دیں آئیے ماں بزی رہیں گوں آئیے علاج بکنے آئیے یک سوسائٹی تو ایک شر فرد بنے آئیے کردار بہتر بیت کت کنتے. تو یہ بیسکلی درو نادراہیاں ذہنی بیماری ہستا بائی دیں آئیے علاج بھی ہستے. سائنس آپ پتا میں ریپیٹ کر گیا ترکیب آس کو تھا ماں ہنگامہ کو آنے ہی چیزاں تو کا پسند گئے اڑت گئیں بائی دیں ماں اشانہ چو بگشیں نے ہمیں گرنچاں ببوجیں اور مردمانہ ہوتی دیما بیاریں اور شر بکنے آئیے نا اگر آمودہ بلوچستانہ مثلا ڈسٹرک وائز بھی ہستا سیکریٹریس موجود ہے اگر نہ تو ڈویژنل بیس سرا یا نہ تو ہوگا کیپٹل تو کا اگر کسی آؤ نزدیک بھی کراچیا شہر سیکریٹریس موجود ہے ہوتی آپ علاج کن گئے مردمانہ مردم بعض بہتر زندگی کو دین گئے واحد ہے کہ مردمانہ ہوتی بند بکنے اور جاگیں لاتی پہلا واحد مانچما کسانیاں مدیتا بتگاں لاتی جاگیں بستگاں بتگاں تے مردم. تو یہ مقصد نہیں کہ تو آدھیرے تچ گئے بائی دیں یہ علاج بھی کنتے آئیے ہمیں سوسائٹی ہوتی حصہ بنا دیتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو چیزیں کر اپنے بہت زیادہ بہتر ہائیلائٹ کی کہ برین کے سارے موسٹلی کیمیکل چینجز ہوتے ہیں, کہیں ڈیفیشنسی ہوتی ہے, کہیں زیادہ ہوتا ہوگا. یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہم نے بچپن میں دیکھے بہت سارے ہیں بیچاروں کو وہ نا بولتے پاگل ہیں ان کو ایک کہیں باندھ دیتے تھے اس کو زنجیر سے وہ چھوڑ دیتے تھے وہاں پہ یہ صحیح ہو جائے گا, نہ کچھ میڈیسن دیتے تھے ایک جگہ کہیں نا. ابھی تو ہمارے پاس جب سے مینٹل ایکٹ آیا ہے سندھ میں تو اس میں سزائیں مقرر ہے. اچھا, اگر کوئی غلط علاج نہیں کرواتا ہے, کوئی یہ حرکتیں کرتا ہے, اچھا تو اس کو باقاعدہ اریسٹ کر کے ایف آئی آر کٹ کر سزا ہے. اچھا, یہ تو کرائم ہے ایک طرح سے.
हाँ तो ये यहाँ तो खैर बहुत सी जगह ऐसी चीटिंग हो रही है, लोगों को बेचारों को यहाँ तो ऐसे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मगर मैं कह रहा हूँ कानून तो बन गया। कानून तो बन गया है, उसको इम्प्लीमेंट अभी आस्ते से ज़ाहिर होगी, चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। हाँ तो बाकायदा सज़ा भी है इसकी। बिल्कुल सज़ा है। अच्छा, जो इसको उसको मैनिपुलेट करने की हाँ, कोशिश करे। मैनिपुलेट करता है। अच्छा जो इस तरह इलाज में रुकावट पैदा करता है, गलत जगहों पर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, सो बाकायदा इलाज सज़ाएँ मुकर्रर है। अच्छा, कोई गलत चीज़ें करता। असेंबली ने अब कानून पास किए। अच्छा मड़ादारे चारू का डॉक्टर साहब बाद एक शहर अच्छी गपी को माँ आई हमारा खबर भी नहीं था, स्पेशली अमा बेचार के नाथराई मर्दम या यानी मद ने बया मर्दम बेचारा ज़ाहिर इंसान बाद चीज़ा ने खबर ना बीतते तो आ रहो अच्छे टगे मर्दम या मच्छी कन गए मर्दमाना या फ्रॉड कन के तरीके बयान थे आया ना मर्दों बेचार नहीं पैसे भी पुलनते और आया ना अच्छे अच्छे जगह ऐसे करते अगर आयनी मर्चा कानून अडविता और कस्से अंचे मिस प्रैक्टिस करते या अंचे अच्छे करते आयन सर बाकायदा सज़ा मुकर्रर है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तरफ आचे आयनी बाकायदा आयना अरेस्ट कनक भी बीतते या दगी अंचे कानून वस्ता आयनी वस्ता बाकायदा आयनी सज़ा बीते। डॉक्टर साहब एक तो बहुत ज़्यादा हमारे स्पेशली नौजवान मैं मुख्तलिफ सराउंडिंग में देख रहा हूँ, मुख्तलिफ नशाओं की तरफ आ गए। आप कॉलेज में इलीट या गरीब वाले इलाके में मुख्तलिफ एरों में देखा बच्चे नौजवान कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटीज़ में ये नशा की तरफ जा रहे हैं। इसका वजह रीज़न क्या है, कुछ आप लोगों ने इसके लेकिन नशा तो जब से इंसान धरती पर है नशा चल रहा है, और नशे के मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ हैं। आपके पास दरियाक होता है या अफीम खाते हैं लोग, फिर आस्ते आस्ते हीरोइन आ गई थी, अभी कोकीन आ गई है और दूसरी चीज़ें आ गई हैं। तो शराब तो देखिए फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है, और उसमें जो है पहले पाकिस्तान में सिर्फ शराब चलता था, ज़िया के दौर में शराब खानों पर पाबंदी लग गई तो लोग दूसरे नशों में चले गए। तो अभी तो नए नए नशे आ गए, कोकीन है, पार्टी ड्रग्स हैं। और अब उसको नशे का है कि भाई एक तो फ्रस्ट्रेशन है, लोग जो है फरारी चाहते हैं, लोग एंजॉयमेंट चाहते हैं, लोग समझते हैं कि ये करने से सेक्स बढ़ जाएगा, मतलब ये एक हकीकतें हैं, लोग ये खाने से समझते हैं। डॉक्टर साहब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए। मड़ा चारों को मैं ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करना शायद जगह में रहता मर्ची मैं करा अस्ते स्पेशली डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब साइकेट्रिस्ट है और पॉलिटिशियन भी हंसते हैं, सियासत भी करने गए घूम और सेनेटर बीता और ये बाजी अच्छे कानून भी उदासी को आकार में डिस्कस को तक भले मैं ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करें। मड़ा चारों का ब्रेक किया तक थे, ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करना मशवरा कोशक लूटा मर्ची में डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मैं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब स्पेशली आप कंटिन्यू इस पे कह रहे थे कि नशा की वजूहत जो है ना उस पे कह रहे थे कि किस वजह से कर रहे थे। नशा जो है एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, नशा फरारी के लिए करते हैं, नशा ये इसलिए करते हैं कि भाई टाइम पास हो जाए, नशा करते हैं समझते हैं कि इससे सेक्स बढ़ जाता है, नशा इसलिए करते हैं कि कहते हैं कि भाई डांस करें सारी रात, मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ टारगेट्स हैं। पर नशा जो है वो जो करता है वो फंसता जाता है, और जो मिसाल के तौर पर थोड़ी सी करता है फिर बाद में अच्छा खासा करना पड़ता है नशा, और उससे इंसान की शख्सियत मुतासर होती है, फैमिली मुतासर होती है, और माशरे को नुकसान होता है, अपने आप को नुकसान होता है। जो ताल्लुकात हैं फैमिली के या मियाँ बीवी के हैं या बच्चे फैमिली बाप के हैं, बच्चे माँ के हैं, भाई बहनों वो सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं, शख्सियत मुतासर होती है,
اور کبھی کبھی بہت زیادہ نشہ کرنے سے انسان مر بھی جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. اور فیملی کا کام، اس کا علاج اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مریض چاہے. مریض تو اپنے ہوش میں نہیں ہے تو کیسے مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس لایا جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اس کو لے کر آئیں، ماں باپ یا بیوی لے کر آئی یا بچے، یا یہ خود چاہتا ہے. اگر وہ خود چاہتا ہے تو علاج کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. اگر وہ خود نہیں چاہتا ہے تو چلو وہ خرچ بھی ہوتا ہے، جو پیرنٹس یا بچے خرچ بھی کرتے ہیں، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ باہر جا کر پھر دوبارہ نشہ کرتا ہے. تو اس میں موٹیویشن ضروری ہے، تو کہ بھئی موٹیو ہو. دوسرا یہ کہ وہ دوبارہ معاشرے میں جائے، وہی لوگ ملے، دوبارہ وہی دھندا شروع. تو اب نئے نئے نشے آ گئے ہیں. کوکین ہے جسے بہت ایکسپینسو نشہ ہے، آئس ہے، آئس، ہاں، اور یہ پارٹی ڈرگز ہیں دوسرے، جس کو مقدار بہت زیادہ کھانے سے انسان مر بھی جاتا ہے. 3 دن سنا ہے یہ جاگتے ہیں، 2 ہاں، تو دن. پھر اسے بہت کرتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. اچھا. وہ رپورٹ نہیں ہوتا ہے. ہاں. جب میں MBBS کر رہا تھا، جی جی. اور جب میں سائیکٹرسٹ ابھی بن رہا تھا، تو رستوں میں ہمیں اس زمانے میں بینزوڈائزپین، جو نیند کی جو دوائیاں بہت زیادہ مل جاتی تھی. جس طرح نہیں پھل بیچتے ہیں، اس طرح آپ کچھی گلی میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. جب میں سائیکٹرسٹ بن گیا تو وہاں جو سیکس ڈرگز ملے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیکس بڑھ جاتا ہے، اور پارٹی ڈرگز ہے، یہ ملے. تو یہ نوجوان یا جو لوگ لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کو مختلف وقتوں میں نقصانات ہوتے ہیں صحت سے. تو اب یہ اس کو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، اور معاشرے میں اویئرنیس آنی چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، نشہ، کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، وہ عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس سے جنرلی معاشرے کو فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، یہ تو خیر بہت ایسے وہ ہیں کہ سوسائٹی ڈسٹرب ہے. میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے، اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، اپنے فیملی میں دیکھا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا، اسپیشلی شراب کی بات کر رہا ہوں، الکوہل پیتے ہیں. پہلے وہ شام کو پیتے تھے، اب وہ ایسے بھی ہم نے اپنے دوست دیکھے ہیں، وہ بالکل سوسائٹی سے الگ تلگ، ہم سے دوستیاں چھوڑ دی ان لوگوں نے. وہ کنٹینیو صبح سے لے کر رات تک شراب پیتے رہتے ہیں. وہ یہ کیا چکر ہے؟ نشے میں چھوٹی مقدار سے شروع ہوتی ہو، شراب ہو، افیم ہو، چرس ہو، کوکین ہو، ہیروئن ہو، مقدار کم سے شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، پھر مقدار بڑھتے جاتا ہے. اچھا. شراب میں بھی اسی طرح یہ بھئی 1 پیک پیا نشہ ہو گیا. ایسا وقت آیا کہ 2 پیک میں نشہ ہوا، پھر ایسا ہوا کہ 4 5 پیک پی رہے ہیں، سارا دن پی رہے ہیں. اور اس سے اس کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، اس کی لیور بھی تباہ ہو رہی ہے، اس کی فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے، پیسے تباہ ہو رہے ہیں، اور نشہ وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی متاثر ہو رہی ہے، اور فیملی ٹوٹ جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، فیملی اور بچوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ انوالو زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے نقصان ہی نقصان آتا ہے. نہیں مطلب ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو صبح سے رات تک پیتے ہیں. پھر ایسا بھی وہ دیکھا ہے ہم نے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بالکل وہ روزے رکھتے ہیں، بالکل نہیں پیتے ہیں، اس میں پورا منتھ نہیں پیتے ہیں، پھر واپس شروع کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ اگر بیماری ہے تو اس مہینے میں تو ان کو پھر پرابلم ہونا چاہیے. اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں جو ہم ٹی وی پہ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور پھر وہ مذہبی طور پر چیزیں تصاد میں آئے گی. اچھا. ایز اے ڈاکٹر ہم نے کاؤنٹر کیے ہیں بہت زیادہ چیزیں اس طرح. اچھا اچھا اچھا. تو بہرحال وہ اس مہینے نہیں پیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ان کو چاہیے سارا سال نہیں کریں. بالکل. ہاں. کیونکہ اس میں تو اس طرح ختم ہونی چاہیے. مگر اس پر بہت زیادہ ڈبیٹ ہے، مختلف کمیونٹیز کے مختلف خیالات ہیں. اچھا. بہرحال دوسرے لفظوں میں نشہ ختم ہونا چاہیے. نشہ ختم ہونا چاہیے. تو اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس ہونی چاہیے. اسپیشلی
اسکولوں میں بھی مطلب ایک چیک اپ بیلنس ہونا چاہیے کہ کیا بچے کر رہے ہیں اس پہ، یہ کیونکہ تو پیرنٹس کا سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، پھر اسکول کی ہے. اسکول کی دیکھیں پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ، اب وہاں پہ پیرنٹس، اب وہ بچے تو اسکول کے ٹیچروں کے حوالے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو ٹیچروں کے بھی ایک رول ہوگا وہاں پہ کہ وہ ہوگا. ایک کمیٹی ہوتی ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہونی چاہیے ہر 15 دن ہر مہینے، تو چیزیں کوآرڈینیشن کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں. اور وہ پیرنٹس کو سب سے زیادہ تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں، بس ہم نے یہ بھی ہے کہ وہ ٹیچروں خود پیرنٹس کرتے ہیں تو پھر بچے بھی کاپی کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس کا ہے تو بچے ضرور کرتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ایک سلسلہ ہے اس میں. اچھا یہ آپ نے یہ شراب کے بھی سوسائڈ میں چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، ہر نشہ جو ہے سوسائڈ میں جاتا ہے. اچھا، ضروری نہیں کہ ہر شراب پینے والا نشہ کر سوسائڈ کرتا ہے، پر مثلاً ہے کہ شراب سے پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے، طیش میں آ جاتا ہے، کبھی بائی پولر ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شرابی جو ہے نشائی بیمار ہو سکتا ہے. تو اس میں بہت چیزیں ہیں. ہم نے ایسے بھی واقعہ دیکھے ہیں، اسپیشلی جو فورسز کے لوگ ہیں، پولیس والے ہیں، کبھی کوئی شراب پی کے اس نے ایسی فائرنگ کی ہیں، یا ایسے بھی دیکھا ہے ڈیوٹی آپ کو مار دیتے ہیں، دوسروں کو مار دیتے ہیں، اس طرح کی سوسائٹی. اب یہ تو جو محکمے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا ذہنی صحت کا دیکھیں بہتر اس کو کریں. مالادارے چاروکا ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ گئے کہ اسپیشلی ارچ نشائے انسانی صحت را خراب کرتے، انسانی دماغی صحت گوں سجیں جسم میں بعضیں اچھے معاملات بہنتے ہیں ختم کا، بعضیں اچھے نشہ زیادہ کن گا اچھے اچھے گشتگی کوکین آئس اچھے بعضیں نوکیں نشات کا ہمارا نام بھی یعنی خبر نہ بھلے یہ سوسائٹی تو کا نہیں بہ گئے تھے. اسپیشلی اگر ان کو واضح وہاں غریبی ایریا بیچارے گوں پورا وہاں ایلیٹ قلعہ تھا، امیران بیچارے ہر جگہ یہ چیز موجود ہیں ہنستے اور ایک بہ گئے تھے. آئیے کسی بازیں اسپیشلی پیسہ ضائع ذرے مطلب ضائع خراب بیانتے آئی چرند آئی پرسنالٹی ڈیمیج بیتے آئی عزت وقار ختم بیتے مردمانی کرا سوسائٹی ظاہر آتی ہوشا نہیں آتی اوشے تو کا نہیں یک تو ہوتی اوشا نہیں تو بعض چیزیں سر خبر ہی نہیں چاہیے بہ گئی ہوتی سراؤنڈنگ آتی چکے سرا یہ اثرات کا پاتی پیرنٹس فیملی لائف ڈسٹرب بیتے بعضیں آئیے خرابی ہستیں شہری نیستے وقتی طور پر مردم کسے انچو کشانتے بعضیں میں اچھی چک بھی دیتے بیچارہ ٹریپ بیانتے ماں گندگیں کسانے ماں رائے رہو گئے کہ کسانے چکا ہمیں ٹپکانی اسکولہ چھٹی بیتا ہے سیکریٹی کا شکایت ایز اے فیشن شوبازی کانتے آئے رندا ٹریپ بیانتے اور آستے آستے والا باعدیں ہوتی چکانا اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کسی کے ٹیچرانی بھی ایک رول ہی ہستے باعدیں ہمارا چکا ادھر کہتے ہیں اسکولہ تو آئیے بھی ایک کردار ہی بیتے کہ سوسائٹی ظاہر ہے ہمارا سوسائٹی ارا شیپ کر گئے آئیے استاد ہی آئیے راہ اور آبن سوچ دے گئے ماتا چے اسکول آ پیرنٹس چرند ادا ٹیچر جو آئیے پیرنٹس انتے آئیے مست رنتے آئیے را سر سوچ بیکنا باعدیں اگر انچی ادھر چکے سر مسئلہ ہیں چیزیں گند گئے تو باعدیں آئینی مات پتا یا پیرنٹس ہم لوٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب کچھ کہا کہ ٹیچر اور مات پتا نہیں پیرنٹس نہیں یہ کوآرڈینیشن ضرور بیگ لوٹی منتھلی یا کنچی میٹنگس وغیرہ بیگ لوٹا اسکول انٹوں کا اسکولی بنیاد آئے چرندہ کالج بیاں یونیورسٹی آتے بولے اسکولہ چکا بھی اگر جب یونیورسٹی رسی آئیے کم کے سوچ بود ناکی کہتے سرپت بیتی کہ منستے شرری چیاں خرابی چیاں بھلے یہ انچو شراب گپا کو تو ڈاکٹر صاحب کے الکوہلزم میں آستے آستے پہلے کم ہو ورنتے کم ہوگا چر آستے آستے ودی دا کہ نشہ پورو نہ بیتے سجیں شپ روچ یکو ہما نشائج ظاہر آئی نشہ لمٹ ودان بیتے تو نشہ نہ بیتے تو زیادہ آئی چیں بعضیں خرابی ڈاکٹر صاحب کچھ گئے کہ ہنستے ہیں اسپیشلی کہ آئیے جگر خراب بیتے ہیں دگے آئیے یعنی گردین سرا سرات کا بیتے آئیے مینٹل ہیلتھ خراب بیتے تو یہ درخین ارچ نشائی ہستے سوسائٹی را خرابی نہیں مبارتے ہیں شرعی نہیں نوارتے ہیں فیملی ڈسٹرب بیانتے ہیں فیملی ان تو کا سپریشن بیانتے ہیں تو ہمیں نشہ آئیے ذمہ دار ہیں نشہ ہی وجہ سے بعض معاملات خراب بیانتے ہیں تو انچو فورسز تو کا ڈاکٹر صاحب رہا کہ آئے نہیں ہمارا ادارے نہیں کردار ہیں باعدیں کہ وہ تھی ہمارا سوسائٹی ہے جب آئے نا ویپن گونے چیز گونتے اصلاح گونتے انچے انچے حرکت خننتے کدی کدی یا ڈیوٹیاں موجود ہوں وطارہ جننتے دیگر مردمہ جننتے یہ بھی سوسائٹی تو کا اسنتے
تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت سارے ایشوز ہیں سوسائٹی کے جس میں بہت سارے اداروں کا بھی اس میں ہے, پیرنٹس کا بھی ہے, ٹیچروں کا بھی ایک کردار ہے, تمام چیزیں مطلب اول ایک سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے چیزوں کو شیپ کرے. ہمارا ابھی نشہ جو سارا جہاں سے آ رہا ہے افغانستان سے آ رہا ہے, اچھا ہاں, تو یہ اینٹی نارکوٹک فورس کا کام ہے کہ ان کو روکے. اس کو بالکل یہ ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ افغانستان سے سب چیزیں آتی ہیں, اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ بارڈر کو روکے کنٹرول کرے. سر یہ ہم نے دیکھا, ہم نے بچپن میں تھے تو ہیروئن کا کلچر تو ضیاء جو دور تھا, ضیاء کی وجہ سے تو پاکستان کی بربادی ہوئی ہے. ہیروئن, یہ جو کلیشن کو دہشت گردی, فرقہ واریت, ایتھنک اور مذہبی طور پر جو ٹینشن, یہ سب چیزیں بھی ہم بھگت رہے ہیں. وہ ہیروئن کلچر میں خیر ہیروئن ہی ہم کہیں اگر فیملی میں اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو توبہ میں ہم نے تو دیکھا ہے کہ بہت بری حالت ہوتی ہے, وہ ہر چیز تباہی کی طرف جاتا ہے, وہ اپنے بیچارہ ہوش میں نہیں ہوتا. ظاہر ہے اس کے لیے ایک تو ایک پرابلم, وہ ایڈکٹیو ہو گیا, اس کو نشہ چاہیے ہوتا ہے تو ہر حرکتیں وہ بیچارہ کرتا ہے, تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں, تو چوریاں بھی کرتا ہے, گھر کی چیزیں بھی بیچ دیتا ہے, اور ہر چیزیں مطلب وہ حرکتیں کرتا ہے, اور پورا فیملی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ مطلب اتنا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ تو کیا اس میں بھی کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہارمونس وغیرہ کی جو پیتا ہے, یا کیا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ تو نشہ کیوں کرتا ہے, میں نے مختلف وجہ بتائی آپ کو. دوسری وجہ جینیٹکس کے بھی ہوتا ہے, فیملیز میں نشہ ہوتا ہے, پھر باپ کو دے کر بیٹا کرتا ہے, بیٹے کو دے کر آگے چلتا ہے. اسی طرح عورتوں میں بھی نشہ ہوتا ہے, پھر وہ فیملی میں بھی اسی طرح ٹرانسفر ہوتا ہے. مختلف ریزنز ہیں, مختلف ریسرچز ہیں, مختلف ریزلٹس ہیں, پر ان سب کو ٹیکل کرنا تو اسٹیٹ کا بھی کام ہے اور ہمارا بھی کام ہے, مطلب فیملی کا بھی کام ہے. فیملی کا. ڈاکٹر صاحب میں ابھی ریسنٹلی لاسٹ سنڈے کو میں جاتی گیا تھا, ایک کیمپ کیا, تو اس سے پہلے بھی ادھر ہے میرا ریلیشن, یہ ٹٹا ڈسٹرکٹ, اس سے بہت بانڈنگ ہے ہماری, تو اس طرف آنا جانا, واسطے, رشتہ داریاں سب کچھ ہیں. تو یہ ساحلی بیلٹ میں جتنا اس طرف بھی جائیں گے تو ہے, یہ گٹکا کا کنسیپٹ وہاں پہ یہ ہے, یہ کیا وجہ کو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو پان والا کنسیپٹ ہمارے پاس ساحلی پٹی سارے میں ہے, پھر گٹکے کا آیا, اور ساحلی پٹی میں روزگار نہیں ہے, کام نہیں ہے, پھر یہ گٹکا لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے میں اس کو ان کو ماں ڈال دیتی ہے, کبھی دودھ نہیں ہوتا ہے تو یہ ڈال دیتی ہے, پھر خود بھی کھاتی ہے, مرد بھی کھاتا ہے, بچے بھی کھاتے ہیں. انفارچونیٹ ہے, جس کی وجہ سے کینسر بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. یہ پورا ہمارا لیا رہی ہے اس طرف, یہ سارا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں بدین سے لے کر جیوانی اور یہ اپنا بلوچستان سارا, تو اور کوئی کام نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو پھر نشہ ہی کرنا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے, اچھی بات نہیں ہے. چھوٹے بچے میں نے دیکھا, میں نے کہا شاید کہ, اور اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. اچھا, ان چیزوں کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ بھائی نشے میں رہو, جس طرح چائنیز نشے میں رہ کر پھر انگریز نے حکومت کی, یہاں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے. اچھا, میں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہم نے, آپ اسکول جاتے ہیں, کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی نہیں جا رہا, لیکن جانتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے. کتنے میرے پاس مریض آتے ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں, میں کہتا ہوں یار تم لوگ کتنے ہیں خوش اخلاق ہو, خوش شکل ہو, اور یہ آپ نشہ کر کے اپنی ساری شخصیت اپنی جو ہے خوش شکلی تباہ کر رہے ہو. ہاں, مجھے مطلب ابھی میں دکھ ہوا, میں نے ان کے پیرنٹس وغیرہ بولا. اب ظاہر ایجوکیشن لیول آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اس ایریا کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, لٹریسی ریٹ کا, تو سوال کیا یہ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو اس طرح. اب دیکھیں وہ اتفاق سے اور ماں آئیں, عورتیں بھی مطلب یہ گٹکا ہے, اور بچے ینگ لڑکا ینگ لڑکی, افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی مطلب یہ مین وجہ وہی اکنامیکل ریزن ہے, اور اس کو پروموٹ کیا گیا, مطلب اکنامیکلی لوگ. دوسرے لفظوں میں کہ بھائی جس طرح چائنیز کو انگریز نے کیا تھا, افیمی جنگیں چلی تھی. اچھا, آج سے 100 سال کہ بھائی افیم انہوں نے پروموٹ کی تھی, چائنیز کہہ رہے تھے افیم نہیں ہو, انہوں نے کہ ساری نشہ سو جائے تو ہم لٹ مار کریں. اچھا, تو یہ بھی مطلب ایک وہاں پہ یہ اکنامیکل کنڈیشن پہ ہی آتے ہیں.
اور ڈاکٹر صاحب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت تھینک یو سر، مہربانی. بلوچ عوام کو جو سننے والے ہیں بلوچستان اور ساری دنیا میں، ان سب کو میرا سلام. اور سندھ اور بلوچستان کے جسمانی، روحانی اور ثقافتی اور ذہنی اور آئیڈیالوجیکل رشتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ہے اور صدیوں سے چلیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. مہربانی. مراد چاروں کا ڈاکٹر صاحب تقریباً بریفلی ہوتی گپ کوتا کہ اسپیشلی مشورہ پہلا کچھ تھا کہ ڈاکٹر صاحب مختلف اینگل کار کوتا اور کار کن گئیں ہمیں چھ ہستن تھے، اور یہ پروگرام نیما لاسی نیما رہو گئے. اسپیشلی ڈاکٹر صاحب ادرو چیز ہائی لائٹ کوتا کہ ایشن تو کا یہ مذہنی بیماری ہستا اینڈ تو بعض فیکٹر انوالومنٹ کہ اسپیشلی آئی تو کا بنیاد آئی گو کسی اکنامکس جو ہستے آئی سریں کہ مردمانی زندگی اور کوالٹی آف لائف شہر نہ تو آئی ہوا چاہیے مجبور بیتتے ہیں، ڈپریس بیتتے ہیں، رہو نشہ نیمگا اور بعضیں دیگے چیزیں نیمگا فائدے موتی چکانا چنا دوستانہ سرپد بکنے بہتر بکنے کہ یہ نادرہ گیا چیز اترا بچائیں آئی تو کا ٹیچرانی اور چکانے دوستانی رول ہستے اور پروگرام نہیں مالا ایسی نیم کا رہو گے. اللہ معیار.